ہم تو ٹھیک ہیں، بس تھوڑے سے بیمار شمار ہو گئے تھے، لیکن اب اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے. اور دھوپ بھی تھی جو کہ اب چلی گئی ہے. اچھا ہوتا ہے نا دوسروں کو اپنے ساتھ شریک کرنا. اچھی غذا ہوگی تو انشاءاللہ زندگی بھی اچھی ہوگی. مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، لیکن پھر شاید کوشش بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے پھر ماں باپ پہ بھی ضرور ڈپینڈ کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے؟ ہم تو ٹھیک ہیں، بس تھوڑے سے بیمار شمار ہو گئے تھے، لیکن اب اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے. بڑا خوبصورت سما ہے اس وقت، نیلا آسمان ہے، بہت ہی نیلا ہے، اور بادل بھی ہیں، خوب سارے بادل بھی ہیں، اور دھوپ بھی تھی جو کہ اب چلی گئی ہے. اور کچھ پرندے بھی ہیں بڑے ہی حسین و جمیل، اوپر بڑے مزے سے اڑ رہے ہیں جیسے رقص کر رہے ہوں. تو جناب ہم نکلے ہیں باہر، تھوڑا سا ہم نے کہا کہ واک کر لیں اور تھوڑا سا سماج دیکھ لیں اور آپ کو بھی دکھا دیں. خود تو ہم دیکھ ہی لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ چلو جی دکھا بھی دیں. اچھا ہوتا ہے نا دوسروں کو اپنے ساتھ شریک کرنا. تو یہ ہماری جو ہے نا کاوش ہوتی ہے. تو یہاں پر ہیں، آپ کو میں دکھا رہی ہوں. کچھ دنوں سے ڈیفوڈلز مجھے مل گئے، نرگس، گلے نرگس جسے کہتے ہیں. تو میں اس کی طرف رواں دواں ہوں، کیونکہ میں گھر سے نکلتی ہوں اور میرے قدم اس طرف خود بخود چل پڑتے ہیں، نکل پڑتے ہیں. سردی ہے، ٹھنڈ ہے، ہوا چل رہی ہے، روزہ ہے، اور اس وقت کوئی 11:30 کا عمل ہے، دوپہر کہہ لیں آپ، ہے نا. تو روزوں میں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ روزوں میں اپنا خیال رکھ رہے ہیں اور ہیلدی کھا رہے ہیں نا. یہ پراٹھے اور یہ جلیبیاں اور یہ پکوڑے اور یہ سموسے اور یہ پھینیاں، یہ تو تباہی مچائیں گی، یہ تو کوئی اچھی نہیں ہے. اور خاص طور پہ اس عمر میں آ کے تو بالکل ہی نہیں ہم کھا سکتے. تو ہیلدی کھائیں. ہاں، اور باقی یہ کہ یہ سبزیاں بہت اچھی ہیں، شلجم، مولیاں، پالک، کیا کیا کچھ ہوگا ہمارے وطن میں. یہاں بھی ہوگا، پر یہاں بچے نہیں کھاتے تو میں کچھ بناتی نہیں ہوں. البتہ جو کھا لیتے ہیں وہ بنا لیتی ہوں، لے آتی ہوں میں. گاجریں تو آتی ہیں، مکس سبزی بھی بناتے ہیں، اور باقی چکن ہی بنتا ہے زیادہ تر. بہرحال تو کہتے ہیں سیڈز بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں. یہ چیا سیڈز کھائیں، اور یہ جو تل ہوتے ہیں اور زیتون کا تیل، بس قبض نہ ہونے دیں کہتے ہیں جی. تو خیال رکھیں کھانے پینے کا. اچھی غذا ہوگی تو انشاءاللہ زندگی بھی اچھی ہوگی. باقی یہ ہے کہ واک پہ ضرور نکلیں. گولیاں شولیاں، طاقت کی دوائیاں، کیلشیم کی گولیاں کھانے سے بہتر نہیں ہے کہ واک کی گولی کھا لیں. اور ایک خوبصورت پھول، یہ پھول بھی جو ہے نا ہمارے لیے کوئی گولیوں سے کم ہے. یہ دیکھیں تو اوف اللہ، یہ نظارہ تو ذرا ملاحظہ کریں. نظر آ رہا ہے، بہت ہی حسین ہے. تو بس ان میں کھیلیں کودیں، دل خوش ہوتا ہے، دل کو اطمینان ملتا ہے. اور ایک مزے کی بات میں بتاؤں، ان پھولوں میں جو ہے نا خوشبو نہیں ہے. جیسے ہمارے پاکستان کے نرگس ہے نا، ان میں خوشبو ہے بڑی زبردست قسم کی. ان میں اس طرح خوشبو نہیں ہے. بہت بڑے بڑے ہیں، بڑے خوبصورت بھی ہیں، لہلاتے بھی ہیں، ڈانس بھی کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے خوشبودار نہیں ہیں جو ہمارے پیارے پھول ہیں، ہمارے پاکستان کے پھول. اسی طرح جو سبزیاں ہیں یہاں پر، یا جو فروٹ ہے، جو کیلا ہے، خاص طور پہ جو کینو ہے، مجھے تو اپنے پاکستان کا ہی بہت اچھا لگتا ہے. کیا شاندار ملک ہے ہمارا، کیا پیارا پاکستان ہے. ہر چیز ہی نرالی ہے، لوگ بھی نرالے ہیں، یہاں کے لوگ بھی نرالے ہیں. ہر جگہ کا اپنا کلچر اور اپنی ثقافت ہوتی ہے. تو بس ٹھیک ہے، ہم تو آ جاتے ہیں، ہمیں تو اچھے لگتے ہیں، اور ہم یہاں پر آ کر گل و گلزار ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیے تو کیا خوبصورت سین ہے پیچھے، ہے نا. تو بس اچھا کھائیں پئیں اور باہر نکلیں. خواہ کی دوائیوں میں اپنی انرجی اور اپنا پیسہ نہ لگائیں، واک ضرور کریں. پھر کہتے ہیں ہماری ٹانگیں دکھتی ہیں، ہمارے جوڑ جو ہیں تو وہ ہلتے نہیں ہیں. تو آپ نے جب ان جوڑوں کو جوڑ دیا ہے اور ان کو کھلنے کا اور کھیلنے کا موقع نہیں دیا، تو پھر تو جوڑ دکھیں گے.
تو ان کو کھلنے کا اور کھلنے کا موقع دیں. اور وہ کیسے دیں گے؟ آپ نکلیں گے ایک مضبوط سے جاگرز لے لیجئے, اگر نہیں ہے تو خرید لیں, ٹھیک ہے نا. باہر نکلیں, پھولوں میں, اچھے موسم میں, آسمان دیکھیں, کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ, ساتھ میں کتے بھی دیکھ. اب کیا کریں, یہاں پر ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں ود کتاز ہیں, تو یہ بھی دیکھنے پڑتے ہیں مفت میں. خام خواہ اوئے ہوئے ہوئے میرے پاس آ رہا ہے جناب, ادھر تو نہ آئیں آپ. آئے ہائے, چلا گیا, شکر ہے. کیا میں کہہ رہی تھی اور میں کدھر چلی گئی. بہرحال دس از لائف ہے, سب کچھ ہی ملتا ہے. اب آپ باہر نکلیں گے تو پھر یہاں پر آپ کو اچھی چیزیں بھی ملیں گی اور خراب چیزیں بھی ملیں گی. جو آپ کو پسند نہیں ہے وہ بھی نظر آئے گا. تو ٹھیک ہے, کوئی گل نہیں. پھر یہ تو ہے نا, کہتے ہیں پاکستان میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو جناب ہر چیز ہر جگہ نہیں ملتی. یہاں بھی کوئی بڑا آسان نہیں ہے زندگانی, بڑی مشکل زندگانی ہے. سب سے بڑی مشکل کام تو یہ ہے کہ سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں. صبح اٹھو, پہلے تو ناشتہ کرو, اگر ہوش پوش کھانے کو دل کرے تو پہلے تو آپ پیاز کاٹیں گے, پھر آپ ٹماٹر کاٹیں گے, پھر آپ دھنیا کاٹیں گے, پھر آپ مرچیں کاٹیں گے. اس وقت تک آپ کی بھوک جو ہے بہت زیادہ چمک چکی ہوگی. اچھا جی, پھر وہ بنائیں گے تو پھر آپ کہیں گے ساتھ والوں کا بھی ناشتہ بنانا ہے, چلو ان کا بھی بنا دیتے ہیں. تو چلیں جی ٹھیک ہے. اور اسی طرح پھر کھانے کے لیے بھی یہی کچھ کرنا پڑتا ہے, سارا کچھ خود کرنا پڑتا ہے. دل کرے نہ کرے, بیمار ہوں, کچھ بھی ہوا. میں بیمار تھی 3 دن, مجھے بڑا بخار رہا ہے, لیکن بچی بھی بیمار تھے ساتھ میں, تو میری بیٹی بھی تھی بیمار, چھوٹو بھی بیمار ہو گیا. تو میں نے کہا تم اس کو دیکھو. تو پھر ہم نے اس بیماری میں ہی کھانا بھی بنایا. خیر گھر میں بھی ہم یہ کر چکے ہیں, پاکستان میں بھی ایسے مواقع آئے ہیں جب کہ بہت بہت بیماری میں سارے کام کیے ہیں. تو بس کرنے پڑ جاتے ہیں انسان کو سارے کام, اور کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جب تک ہمت دی ہوئی ہے کرتے رہیں گے. اور باقی کیا کہ لائف تو ٹف ہے نا, اس میں تو کوئی شک ہے نہیں. مجھ سے میرا بیٹا پوچھ رہا تھا, عبداللہ, ماما آپ نے ہمارے میں گھر میں بھی دیکھی ہے ہماری لائف, اور آپ نے یہاں خدا کے گھر کی بھی لائف دیکھی ہے, تو کون سی لائف اچھی ہے؟ میں نے کہا عبداللہ مجھے تو آپ کے گھر کی لائف اچھی لگتی ہے. کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ ایک تو پاکستان ہے, اسلامی ملک ہے, اسلام ہے, بچے مزے سے آج کل جا رہے ہیں, تراویح بھی پڑھ رہے ہیں اور صبح بھی مسجد جاتے ہیں, اور ان کو اسلام کا بھی پتہ چل رہا ہے. یہاں کے پتہ نہیں کیا حالات ہیں. ٹھیک ہے, یہاں کے لوگ بھی کوشش کرتے ہیں, اپنی جیسی کوشش کرتے ہیں, لیکن پھر شاید کوشش بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے, اور اس کے لیے پھر ماں باپ پہ بھی ضرور ڈپینڈ کرتا ہے. تو یہاں پر وہ حالات مجھے نظر نہیں آتے. سارے کام پھر خود کرنے پڑتے ہیں, اور اپنے رشتہ دار قریب نہیں ہیں, اپنے قریب نہیں ہیں. تو یہ تو بڑا ضروری ہے کہ اپنے قریب ہوں. مزہ تو پھر اپنوں سے ہی آتا ہے, ورنہ زندگی کا کوئی مزہ ہے نہیں. کیا خیال ہے؟ تو میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو مانگتے ہیں, دعا قبول کرتا ہے. تو پھر کیوں نہ ہم دعا مانگیں جو ہمارے لیے بہتر ہو. ہمیشہ ایسی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو وہ کر جو ہمارے لیے بہتر ہو, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور ہمارے لیے کیا برا ہے. اور بس یہ دیکھ لیجئے, پیچھے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کتنا خوبصورت سما ہے. یہاں کا آسمان بڑا نیلا ہے, شدید نیلا. فضا صاف ہے نا, ہاں تو پھر یہ پلس پوائنٹ تو ہے یہاں کا. فضا صاف ہے, دھوئیں نہیں ہیں, لوگ بہت کم ہیں, زیادہ آبادی نہیں ہے, اور زیادہ آبادی نہیں ہے تو پھر جگہ جگہ پہ رش بھی زیادہ نہیں ہے. جیسا کہ ہسپتال میں جائیں یا پارک میں جائیں یا بازار میں جائیں تو اس طرح سے رش نہیں ہے جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے. سڑکوں پہ بھی وہ والا حال نہیں ہے. ہمارے ہاں تو پاکستان میں بہت حالات دیگرگوں ہو چکے ہیں. ٹریفک کا بھی کوئی سسٹم بنانا پڑے گا, کوئی گاڑیاں کم کرنی پڑیں گی, پر کتوں ہو ایسے نہیں ہو سکتا. تو بہرحال ہر جگہ کے فوائد بھی ہیں. اب یہاں پر بچے اکیلے رہتے ہیں, پیچھے سے ماں باپ کی فکر ہوتی ہے, پیچھے ماں باپ بیمار ہیں تو ادھر جا نہیں سکتے, ماں باپ کو ٹائم پہ لک آفٹر نہیں کر سکتے.
پھر جب ماں باپ چلے جاتے ہیں تو پھر جنازے کے لیے پہنچنے کے لیے پریشان ہوتے ہیں، تو اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں ہے، نو یوز۔ بعد میں جنازے میں بھی نہ آئے، وہ اپنے ڈالر، وہ اپنے پاؤنڈ بچا کے رکھ لیں، آپ کے ہی کام آئیں گے، کیونکہ آپ کے ماں باپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ پیسے نہ ضائع کرو، خیر ہے ساڈی خیر ہے، تسے خوش رہو جتھے بھی رہو، ماں باپ تو یہی کہیں گے ہمیشہ۔ لیکن یہ بچوں کا فرض ہے، وہ سوچیں انہوں نے کہاں رہنا ہے اور کس طرح ماں باپ کا خیال رکھنا ہے۔ ماں باپ جو ہے نا کبھی بھی نہیں کہتے کہ ہمیں یہ دے دو، ہمیں وہ دے دو، انہیں چاہیے ہی کچھ نہیں ہوتا سوائے بچوں کے پیار اور ان کے ساتھ کے۔ لیکن جب آپ وہ بھی ان سے لے لیتے ہیں، کھو لیتے ہیں، تو پھر وہ کھو جاتے ہیں اور پھر وہ کھوتے کھوتے ہی ایک دن سو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب پہ۔ یہ زندگی بڑی جلدی ختم ہو جانی ہے، اس زندگی کو جان کر جئے کہ یہ زندگی ہے کیا۔ سمجھ تب آتی ہے جب بال سفید ہو چکے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو تب بھی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ ہم پر رحم کرے، ہمارے لیے آسانیاں دے، بس ارد گرد کے لوگوں سے اور حالات و واقعات سے اور مشاہدوں سے سیکھتے رہیں، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ چلیے چلتی ہوں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔